الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وعن أنس وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والأخرى مزمار عند النعمة ورنة عند المصيبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وله قينة فلا تصلوا عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج کا دن پاکستان کے اندر 14 اگست کے حوالے سے منایا جاتا ہے. 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال مسلمان پاکستان کے رہنے والے یہ اس دن کے اندر خوشی مناتے ہیں. آج بھی ایسا ہی اور یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت تک کے لیے باقی رکھے اور اس کی آزادی کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی غلامی کی کسی شکل میں تبدیل نہ فرمائے. تو جب تک یہ ملک اسی طرح آزاد رہے گا تو یہاں کے رہنے والے بسنے والے جو پاکستان کے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ شاید ہر سال اسی طریقے سے اس دن کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس دن کی خوشی کو مناتے رہیں گے. اور یقیناً ہر پاکستان کے اندر رہنے والے ہر پاکستانی کے دل کے اندر آج کے دن کی تاریخ کے اعتبار سے بہت ساری جو ہے اہمیت لوگوں کے سامنے موجود ہے اور ہر مسلمان پاکستان کی اس آزادی کے اوپر خوش ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی کی جو نعمت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آزادی کی نعمت کا ان لوگوں سے حال پوچھا جائے جو لوگ غلامیت کی زندگی گزار رہے ہیں. آزادی کی اور غلامیت کی جو زندگی میں فرق ہے اس کا فرق اس آسانی سے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک پرندہ ہے جو کسی پنجرے میں قید نہیں ہے اور وہ جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اڑتا ہے پھرتا ہے اور وہ آزاد ہے اور ہر درخت پہ جاتا ہے. صبح میں دل چاہتا ہے چکر لگاتا ہے، شام میں دل چاہتا ہے چکر لگاتا ہے، دوپہر میں دل چاہتا ہے چکر لگاتا ہے. کبھی اس شہر میں جاتا ہے، کبھی اس شہر میں جاتا ہے، کبھی اس محلے میں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے.
کبھی اس کا کسی چیز کے کھانے کو دل چاہتا ہے، کبھی کسی چیز کے کھانے کو دل چاہتا ہے، وہ پرندہ آزاد ہے۔ اور ایک پرندہ وہ ہے جو کسی کی قید میں ہے، کسی پنجرے کے اندر بہت محدود جگہ میں ہوتا ہے، اور اس کو اپنی مرضی کے لیے مرضی کی غذا بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کو اپنی مرضی سے چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، سونا جاگنا، کچھ بھی اس کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا۔ وہ بیچارہ ایک چھوٹی سی معمولی سی قید کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں پرندے ہیں، ایک پرندہ پنجرے سے آزاد ہے اور ایک پرندہ وہ ہے جو پنجرے میں قید ہے۔ ان دونوں پرندوں کے اگر دل کا حال اور ان کی جذبات اور ان کی کیفیات کو معلوم کیا جائے کہ اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے، بالکل اسی طریقے سے آزادی اور غلامی کی کیفیت ہے۔ آزادی اور غلامی اسی چیز کا نام ہے۔ تو آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت پر شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھاتا ہے۔ قربانیاں اگرچہ ہم جتنے بیٹھے ہیں شاید ہم میں سے کسی نے بھی نہ دی ہو، سوائے چند ایک ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں، انہوں نے شاید انگریز کے خلاف جو علماء ہند نے، علماء دیوبند نے جو انگریز کے خلاف آزادی کے لیے علم بغاوت بلند کیا تھا، تو اس تحریک کے اندر کچھ لوگ شاید اس میں ایسے بیٹھے ہوں جو اس تحریک کے اندر شامل ہوئے ہوں اور اس تحریک کا حصہ ہوں، اور انہوں نے اپنے بچپن کے زمانے کے اندر، لڑکپن کے زمانے کے اندر اس تحریک کا جوش و خروش اور اس کے اندر دی جانے والی قربانیوں کو بڑے قریب سے دیکھا۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، چونکہ پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 68 سال گزر چکے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ 68 سال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر 80 یا 85 کا ہے تو پھر اس وقت کے اندر وہ کوئی 10-12 سال کی عمر کا کچھ تھوڑے بہت ہوش و حواس کے اندر ہوگا۔ باقی اگر کوئی 70 کے اندر اس میں بیٹھا ہے تو اس نے تو بہت چھٹپن کے اندر پاکستان کی آزادی کو دیکھا ہوگا اور اس وقت کی تحریک اور اس میں دی جانے والی قربانی کو، تو اس کا بہت ہلکا پھلکا تصور ہوگا۔ باقی یہ جو ہماری عمر کے جتنے بیٹھے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا پاکستان کب بنا، کیسے بنا، اور پاکستان کے بننے کے اندر کیا کچھ قربانیاں دی گئیں۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو پاکستان بنا ہوا تھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں، بس یہ دیکھا اور یہ سنا کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور 14 اگست کو لوگ خوشی مناتے ہیں تو سب منانے لگے بس۔ لیکن بقول مولانا طارق جمیل کے کہ پاکستان کو بنانے میں ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں انگریز کے خلاف جہاد، کہ جہاد کو آج لوگ برائی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جہاد کو لوگ آج تنگ نظری کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم جس پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں یہ پاکستان جہاد کی برکت ہی کا نتیجہ ہے۔ یہ جس پاکستان میں آپ آزادانہ طریقے سے سانس لے رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہاں پر، اور جس حیثیت میں بھی ہے، جس طاقت میں بھی ہے، جس پوزیشن کے اندر بھی ہے، وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، وہ دینی تحریک کا حصہ ہے یا وہ سیاسی تحریک کا حصہ ہے، کوئی بھی ہے، پاکستان کے اندر اگر وہ ہے اور اس کے بعد پاکستان کا شناختی کارڈ ہے اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، تو خدا کی قسم اس ملک کی جو آزادی، اس دیش کی جو آزادی ہے، یہ خالصتاً جہاد کی برکت ہے۔ اگر انگریز کے خلاف ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے علم بغاوت بلند کر کے جہاد کی تحریک نہ اٹھائی ہوتی تو آپ بتائیں کہ انگریز اس ملک کو چھوڑنے کو تیار تھا؟ یہاں سے بھاگنے کو، جانے کو تیار تھا؟ وہ تو آیا ہی منصوبہ بنا کر اس پر تھا کہ میں نے ہند کو غلام بنا کر یہاں حکومت کرنی ہے۔
اور ایک زمانے تک کی بھی ہے اس نے. برٹش گورنمنٹ جو تھی اس نے کتنے زمانے تک، کتنے عرصے تک پاک و ہند کے اندر حکومت کی ہے، اور یہاں کے رہنے اور بسنے والی جتنی قومیں تھیں اس میں مسلمان تھے یا ہندو تھے یا اس کے اندر سکھ تھے یا اور بہت سارے لوگ اور بہت ساری قومیں تھیں، وہ سب کے سب انگریز کے ماتحت یہاں پر زندگی گزار رہے تھے اور انگریز کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور تھے. تو نہ ہندوؤں کے اندر یہ جذبہ، نہ سکھوں کے اندر یہ جذبہ، نہ عیسائیوں کے اندر یہ جذبہ، وہ تو ہیں ہی اکثر ان کا حصہ. ایک مسلمان طاقت یہاں پر ایسی تھی کہ جس نے کہا کہ ہم انگریز کی یہاں پر حکومت کو گوارا نہیں کریں گے. اور ان مسلمانوں کے اندر بھی ایک خاص سوچ اور ذہن کے لوگ تھے جن کو علماء دیوبند کہا جاتا ہے. انہوں نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر اس بات کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی کہ ہم نے انگریز کے ماتحت رہ کر یہاں پر زندگی نہیں گزارنی، ہم نے انگریز سے آزادی لینی. جب ہم نے آزادی لینی ہے تو آزادی لینے کے لیے کوئی بھی قوم جب اپنا کسی حق کا مطالبہ کرتی ہے اور حق لینے کے لیے اس کو میدان میں آنا پڑتا ہے تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں. تو ہم انگریز کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں اور ہم اس ملک کو انگریز سے خالی کرانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں قربانی دینی. تو تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تاریخ کے مطالعے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ علماء دیوبند کی جو تحریک تھی، جو علماء ہند کے نام سے مشہور و معروف ہوئی، اس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب اس کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، عثمانی پورا خاندان، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے نامی گرامی علماء، وہ سارے کے سارے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند کے شاگرد، دیوبند کے فارغ التحصیل، سارے قربانی دینے کے اندر اس ملک کو بنانے کے اندر پیش رہے. کچھ علماء اگر پاکستان کے بننے کے مخالف بھی تھے تو اس کی مخالفت کی وجہ صرف یہ بتائی جاتی تھی ان کے پلیٹ فارموں سے کہ مسلمانوں کی طاقت دو جگہ تقسیم ہو جائے گی، کہ کچھ لوگ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے اور کچھ لوگ ہندوستان کا حصہ بن جائیں گے. اس طرح جو ہندوستان میں مسلمانوں کی جمعیت اور قوت اور طاقت اور وحدت ہے، یہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی، جس سے مسلمان دونوں جگہ کمزور پڑ جائے گا. تو لہذا نہ جاؤ، اور یہیں پر رہ کر اسلام اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے ہم اس طرح سے کام کریں کہ ہند کو توڑنا نہ پڑے اور مسلمان اور اسلام آزاد ہو جائے. لیکن جب بلا آخر تحریک نے زور پکڑا اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ ولولہ اور یہ جذبہ انتہا کو پہنچا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی آزادی کی شکلیں قائم فرمائیں، اور پھر بلا آخر یہ ملک آزاد ہو گیا اور یہ ملک مل گیا. تو جو علماء اکرام اور جو ہمارے اکابرین اور جو ہمارے دور اندیش لوگ مسلمانوں کے دو دھڑے بننے کے مخالف تھے، جب بن گیا تو اس کے بعد سب کی رائے یہ بنی کہ اب جب بنا لیا ہے تو اس کی حفاظت کرنا. اب جب بنا لیا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ جب کوئی چیز بن جایا کرتی ہے تو پھر اس کو محفوظ رکھنا بنانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جو لوگ بنانے میں پیش تھے وہ سارے علماء دیوبند تھے. اس سے آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے جو اس دیش کی سرزمین کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا، گاڑا گیا تھا اس زمین پر، اس جھنڈے کے لہرانے والے اور گاڑنے والے کون تھے؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. یہ شیخ الہند کے مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. اسی وجہ سے مسٹر جناح نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے نماز جنازہ پڑھنے کی جو وصیت کی تھی وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے لیے کی تھی.
اسی بات سے استدلال کرتے ہوئے مفتی ظفر ولی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو سرکاری طور کے اوپر کوئی مذہب اور کوئی مسلک اگر تصور کیا جائے گا تو وہ بانی و مبانی جو بنانے والے ہیں اور جو اس کے لیے تحریک میں پیش رہنے والے ہیں، جو مسلک اور جو مذہب ان کا ہے وہ پاکستان کا سرکاری مذہب ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور ان کا پورا خاندان اور علماء دیوبند اور پھر قائد اعظم کے بارے کے اندر اگر دو رائے بنتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تھے، کوئی کہتا ہے یہ تھے، کوئی کہتا ہے یہ تھے، اس کے باوجود جب انہوں نے آخری وقت کے اندر اس بات کی وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے اور علامہ شبیر احمد عثمانی ہی نے پڑھایا، اس سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ آخری وقت کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی کے کردار و اخلاق اور ان کی دعوت اور ان کے ساتھ چلنے کی برکت سے قائد اعظم نے مذہب و مسلک اپنا دیوبند کا اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے سرکاری طور پر اگر پاکستان کا کوئی مذہب بنایا جائے گا تو وہ مسلک صرف علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا ہوگا، سنی مسلک ہوگا، اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اس لیے کہ سرکاری طور کے اوپر پاکستان کے بنانے کے اندر جن لوگوں نے اس تحریک کو اٹھایا اور آگے بڑھایا اور اس تحریک کے اندر مسلمان ان کے ساتھ جوق در جوق ملتے چلے گئے اور پھر قربانی کی ایک انتہا ہوئی ہے، جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل مدظلہ نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ جب پاکستان بنایا گیا تو اس بنانے کے اندر ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک اور اس دیش کو بنانے کے لیے جو قربانیاں دی تھیں تو 6 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اور دریائے ستلج جو تھا اس کا پانی کئی ہفتوں تک خون کے رنگ کے ساتھ، رنگینی کے ساتھ بہتا رہا تھا۔ اتنی لاشیں کاٹ کاٹ کے دریائے ستلج کے اندر گرائی گئی تھی، جو پاکستان کے اندر سے ہندوستان سے گزرتا ہوا یہاں پر آتا ہے اور سارے مسلمانوں کو قتل کر کر کے، قتل عام کر کر کے، جس میں ہندو بھی تھا قتل کرنے والا اور سکھ بھی تھا قتل کرنے والا اور انگریزوں کے بہت سارے وفادار غلام تھے۔ انہوں نے پاکستان کی تحریک اٹھانے والوں کو اور پاکستان کی طرف آنے والوں کو، اس دیش کو آباد کرنے والوں کو راستے میں گرفتار کر کر کے قتل کیا، اور یہ حالت ہوئی ہے کہ اگر کوئی ٹرین ہندوستان سے لاہور کے اسٹیشن پر بھیجی جا رہی ہے اور آ رہی ہے اور اس میں مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو اس ٹرین کے اندر اگر ہزاروں مسافر مسلمان اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں سوار تھے تو سوائے ایک ڈرائیور کے باقی ساری کی ساری ٹرینوں کے اندر مسافروں کو قتل کر کے پاکستان کو باقاعدہ ہندوستان کی طرف سے یہ تحفے بھجوائے گئے۔ اگر ایک کو زندہ چھوڑا گیا تھا تو اس کا نام انجن میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور تھا، کہ یہ ریل کسی طریقے سے لاہور اسٹیشن پہ چلی جائے اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہندوستان والوں نے، پاکستان بنانے والوں کو یہ کافروں نے یہ تحفہ دیا ہے۔ اور راستوں کے اندر جہاں جہاں قربانیاں ہوئیں، کوئی 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان پاکستان کے بننے میں قتل کیے گئے، اور کئی دن تک یہ دریائے ستلج کا پانی جو تھا وہ لال رنگینی کے ساتھ چلتا رہا تھا۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی دی گئی ہے پاکستان کو بنانے کے لیے۔ تو تاریخ کا مطالعہ ضرور کیا کریں۔ مطالعہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں بالخصوص مطالعہ پاکستان کا ایک سبجیکٹ ہے پورا، 9ویں کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، 10 کلاس میں پڑھایا جاتا ہے مطالعہ پاکستان۔ آپ پاکستان کا مطالعہ کریں، اور اس مطالعے کے اندر کچھ ایسے مورخین کی کتابیں بھی ہیں جن کا مطالعہ مفید ہے، جس سے پاکستان کے اندر دی جانے والی قربانیوں کے اندر جو لوگ پیش تھے ان کا سب کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی تھی۔ تو بہرحال پاکستان بن گیا، پاکستان کو اللہ نے وجود عطا فرما دیا۔ اب اس پاکستان کے بننے کے بعد ایک زمانہ بھی گزر گیا ہے اور بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس لمبے عرصے کے اندر پاکستان نے کیا ترقی کی ہے،
پاکستان کو کتنی ترقی ملی ہے یہ تو ہماری اور آپ کی ساری قوم اور ساری نسلیں جانتی ہیں. ہم ترقی کی بات نہیں کرتے کہ ترقی کتنی ہوئی کتنی نہیں ہوئی، کہ آج بھی ہمارے ملک اور دیش کے اندر وہی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں اور انہی پٹریوں پر وہی ٹرینیں چل رہی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے انگریز بچھا کر گیا تھا. وہی پول اور کھمبے لگے ہوئے ہیں، وہی گٹر لائنیں ڈلی ہوئی ہیں، انہی گٹر لائنوں سے آج بھی پیشاب بہ رہا ہے. تو وہ ترقی کی طرف جانے کی ضرورت بات دوسری ہے، ترقی کا جو موضوع ہے وہ دوسری طرف ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی ملک کو اگر آزاد کیا جاتا ہے تو صرف اس میں دنیا کی ترقی کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اس ملک کے بننے کے مقصد کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ مقصد وہ ملک بنایا کیوں گیا. تو ہم تو بچپن سے یہی سنتے رہے اور آج تک تقریباً یہی سنا. بیچ میں کچھ گڑبڑ ہوئی کہ کچھ حکمرانوں نے آ کے کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر نعرہ لگایا جاتا ہے 14 اگست کو، اور پاکستان کے اندر 14 اگست میں کیے جانے والی تقاریب میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، بولو لا الہ. آپ نے یہ سنا ہے نا یہ بات؟ ہمیں تو بچپن سے یہی سننے کو ملتا رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم اسلام کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کر رہے ہیں. اب کچھ تحریکیں، کچھ انگریز کے وفادار، کچھ ملک میں بیٹھے ہوئے، کچھ ملک سے باہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا کوئی مذہب نہیں ہے، پاکستان مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا، پاکستان نظریات کی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا. یہ تو ایک آزاد ملک ہے، یہاں پر ہر مسلک، ہر مذہب والوں کو، ہر طبیعت والوں کو، ہر سوچ والوں کو آزادی ہے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ غلط ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم 50 سال سے جب یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں تو 50 سال کی ایک اتنی بڑی تاریخ، اس کے خلاف اگر یہ غلط تھا تو ان 50 سالوں کے اندر اس پاکستان میں بڑے بڑے نامور فلاسفر، بڑے بڑے جان پہچان رکھنے والے اور تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان 50 سالوں میں کسی نے یہ بات اور یہ آواز آج تک کیوں نہیں اٹھائی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ غلط ہے. پاکستان تو ایک آزاد اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں پر ہر رہنے والی اور بسنے والی قوم کو، چاہے وہ جس مذہب و ملت، وہ جس قوم سے ہو اور وہ جس مسلک اور جس مشرب سے ہو، ان کو اپنے معاملات کے اندر آزادی ہو. یہاں پر اگر آ کر ہندو آباد ہے تو ہندو اپنے ہندوانہ مذہب کے مطابق آزادانہ جو چاہے کرے. یہاں پر اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ عیسائیت کے ساتھ جو چاہے کرے. یہاں پر کوئی اگر یہودی ہے تو وہ یہودیت کے ساتھ جو چاہے اپنے آزادی کے ساتھ کرے. یہ بات ابھی 2-4 سال کے اندر گڑبڑ کر کے سنانے کی کوشش قوم کو کی گئی اور قوم کو ذہنی طور پہ اغوا کیا جانے لگا. حالانکہ پچھلے 50 سالوں سے یہی بات سننے میں آ رہی تھی اور پچھلے 50 سالوں سے یہ بات بتائی جا رہی تھی. کالجوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اسکولوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، مدارس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جلسوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، سیاسی قائدین یہی بات بتا رہے ہیں اور دینی رہنما یہی بات بتا رہے ہیں. اس کے بعد چند سالوں کے بعد اب جناب یہ ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اب کافروں نے کہا کہ یہ مسلمان بنیاد پرست ذہن کے ساتھ اس ملک کے اندر، اس دیش میں آزاد ہو گئے اور یہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز اس ملک میں تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو ان کا ذہن بگاڑا جائے، آنے والی نسلوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پہ نہیں بنا. لیکن ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان ہمارے کو صرف اسلام کی بنیاد پر عطا کیا ہے اور اس سرزمین کے ایک ایک ذرے کی حفاظت اسلام کی وجہ سے ہے. اگر اس ملک کے اندر اسلام آزاد ہے، اسلامی تشخص آزاد ہے اور اس ملک کے اندر اگر اسلام کو آزادی کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش ہے تو یہ ملک اللہ رب العزت باقی رکھیں گے اور قیامت تک باقی رکھا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور ہر میری نگاہ جو اس پاکستان کے اوپر پہلے بھی پڑ رہی تھی، اب بھی پڑ رہی ہیں، آئندہ بھی شاید پڑتی رہے، اللہ تعالیٰ ہر میری نگاہ سے اس ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کرے گا کہ جو لوگ قربانی دینے والے ہیں، اس کی بنیاد کا حصہ بننے والے ہیں، انہوں نے للہیت اور اخلاص پر اس کی بنیاد رکھی ہے. اور جب کسی تعمیر کی بنیاد للہیت اور اخلاص پر رکھی جاتی ہے، خدا اس تعمیر
کو، اس وطن کو، اس جگہ کو جس کے اندر اخلاص کا پانی ڈالا جائے، اخلاص کا خون سے اس باغ کو سینچا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک بقا عطا فرماتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر مسجد قباء کی بنیاد رکھنے والوں کی اس طرح سے تعریف فرمائی، انصار کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی۔ تو اب اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس آزادی کی نعمت پر خوشی منانا یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، اسلام خوشی منانے کا مخالف نہیں ہے۔ اس سے یہ تصور بنانا کہ جناب یہ مولوی خوشی منانے سے منع کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ مذہبی لوگ خوشی منانے سے انکاری ہیں، یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ اسلام مسلمان کو خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، اور خوشی منانا ایک انسان کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ کافر بھی خوشی مناتا ہے، مسلمان بھی خوشی مناتا ہے۔ تو خوشی منانے سے اسلام نے، مذہب نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن بھائیو اتنی بات ضرور ہے جو ایک قدم آگے بڑھ کے کہنے کی ضرورت ہے کہ کافر بھی خوشی مناتا ہے اور مسلمان بھی خوشی مناتا ہے، لیکن کافر اور مسلمان کے خوشی منانے میں فرق ہے۔ کافر اور مسلمان کے خوشی منانے میں فرق ہے، بس یہ فرق بتانا ضروری ہے، اور اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ خوشی منانا یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ ہمارا مذہب خشک مذہب نہیں ہے کہ اس میں خشکی ہے، کہ یہ کسی خوشی سے جلتا ہے، اس کو کسی خوشی سے خوشی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں خشکی ہے، ایسی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی خوشی منائی ہے، صحابہ نے مکہ کے فتح کی خوشی منائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کافروں کے قبضے اور تسلط کو، اللہ تعالیٰ نے جو مکہ پر ان کا تسلط اور قبضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر، صحابہ کی محنت پر، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں سے مکہ کو فتح کروا کے، آزاد کروا کر مسلمانوں کو، پیارے آقا کو دیا تھا۔ تو وہاں پر بھی اگر مکہ آزاد ہوا ہے، مکہ والوں کو آزادی کی نعمت ملی ہے، تو اس کے پیچھے بھی آپ کو ایک عمل بنیادی طور پہ نظر آئے گا جس کو میں جہاد کہہ رہا ہوں۔ اور اگر پاکستان کی آزادی بھی اگر آپ کو نظر آئے گی تو اس پاکستان کی آزادی کے پیچھے بھی آپ کو اگر بڑا عمل نظر آئے گا تو اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس کی برکت سے مسلمانوں کو گلوں سے غلامیت کا طوق نکالا جاتا ہے، علاقوں سے غلامیت کا طوق توڑا جاتا ہے، اور زمینوں سے اور آبادیوں سے غلامیت کا طوق توڑا جاتا ہے، اور زمینوں کو اور آبادیوں کو اور انسانوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا جہاد یہ اسلام کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر آج سے 1436 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور مکہ المکرمہ سے آپ کو نکالا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے چھوڑنے کا غم ہے، اور آپ علیہ السلام اس مکہ المکرمہ کو چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر حد حرم سے باہر آتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وہ مقام ہے۔ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی صحبت میں رہ کر حج کرنے کے جو مواقع عطا فرمائے، تو انہوں نے جگہ جگہ ہمیں وہاں پر دکھائی ہیں کہ یہ آیت کس مقام پر اتری ہے، اس جگہ پر اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مکہ المکرمہ سے جب حاجی مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو پیارے آقا بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارع ہجرہ سے ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں 3 دن پناہ لی، اور اس کے بعد اس غار ثور کے پیچھے سے ایک راستہ ہے جس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کے اندر سے نشیبی جگہ سے اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے 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 چلتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پر مکہ المکرمہ اور جدہ کی شارع آپس میں آ کر ملتی ہیں. ایک شارع ہے، ایک روڈ ہے جو مدینہ پاک سے چلا آ رہا ہے مکہ کی طرف. راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے حد حرم سے باہر جہاں پر پہنچنے کے بعد ایک روڈ جدہ کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک روڈ مکہ المکرمہ کی طرف آ جاتا ہے، جو مقام تنعیم کو جا کر ٹچ کرتا ہے، جہاں مسجد عائشہ ہے، جہاں سے عمرے کے لیے لوگ احرام باندھتے ہیں. اس جگہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کو بہت دور تک آبادی کو، وہاں کے پہاڑوں کو، مکہ المکرمہ کی سرزمین کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں اور واپس آگے بڑھ رہے ہیں، پلٹ کر دیکھ رہے ہیں واپس آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ کی آنکھوں کے اندر بے اختیار آنسو ہیں جو مکہ المکرمہ کی سرزمین کی محبت کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر ہمارے ملک کو کوئی چھیڑے گا، ہماری جگہ کو کوئی چھیڑے گا تو ہمارا دل زخمی ہوگا، ہمارے چہرے پر اس کا اثر آئے گا، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور ہم اس ملک کی اور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے جو ہو سکے گا قربانی ہم دیں گے. جو بنانے والے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں اور ہجرت کے دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حد حرم سے باہر جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی کے لیے تسلی کے لیے یہ آیت لے کر آئے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی جی، بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن پاک کے احکامات کی تبلیغ کو فرض کیا، قرآن بیان کرنا آپ کے ذمے لگایا، قرآن کے مضامین کو امت کے سامنے بیان کرنا آپ کی نبوت کا کام بنایا، آپ کے ذمے یہ ڈالا ہے کہ آپ قرآن کی تبلیغ کریں. ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے قرآن کے مضامین کا بیان کرنا تجھ پر فرض کیا، قرآن کے مضامین کا بیان کرنا تجھ پر، قرآن کی تبلیغ کرنا تجھ پر. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ اللہ جس نے قرآن پاک کے بیان کرنے کو تیرے اوپر فرض کیا ہے اور تیرے کام کا حصہ بنایا ہے اور اس کو کار نبوت قرار دیا ہے، وہ رب جو قرآن کا نازل کرنے والا ہے، وہ اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تجھے مکہ المکرمہ کے چھوڑنے کا غم اور افسوس ہے، تو اس افسوس اور غم میں مت پڑ. وہ رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ان قریب چند سالوں کے اندر تجھے دوبارہ اس مکہ المکرمہ میں فتح و شان کے ساتھ داخل کرے گا. لرادک الی معاد، لرادک الی معاد، اللہ تجھے معاد کی طرف دوبارہ لوٹائے گا. اللہ اس زمین کو، ساری کائنات کو بنانے کے لیے اللہ نے جہاں سے ابتدا کی ہے، جہاں سے اس سرزمین کو اللہ نے ساری دنیا میں بنایا، وہ مکہ المکرمہ کی وہ جگہ ہے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے. تو وہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو دوبارہ لوٹائیں گے. پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے اسفار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کا مرحلہ پیش آیا، تبوک کا مرحلہ پیش آیا، بدر کا موقع پیش آیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسفار پیش آئے اور یہ ساری جنگیں بھی ہوئیں، جہاد ہوا، تبلیغ کے لیے وفود بھیجے گئے، یمن کی طرف گئے، شام کی طرف گئے، فارس والوں کی طرف گئے، نجران والوں کی طرف گئے اور جناب صومالیہ والوں کی طرف گئے اور اسی طرح سوڈان والوں کی طرف گئے، حبشہ والوں کی طرف گئے. اگر آپ جغرافیائی طور پہ مکہ المکرمہ کو مدینہ پاک سے اللہ کے نبی کے اسفار دیکھیں، سرایا دیکھیں تو جال کی طرح کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے. ایک بزرگ نے جو مدینہ منورہ میں ساری زندگی مقیم رہے، انہوں نے تاریخی حیثیت سے ان کو خاص شغف رہا، انہوں نے ایک نقشہ بنایا. اس نقشے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، آپ کی مسجد، آپ کا روضہ مبارک اس کے اندر ہائی لائٹ کیا، سینٹر میں بالکل درمیان کے اندر. اور وہاں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے،
کہاں کہاں گئے، شرق میں کس کس جگہ، کس کس آبادیوں کی طرف، اور کون کون علاقے اور محلے اور کون کون سی دور تک، یہ مصر تک اور شام تک اور یمن تک اور نجران تک، اور اسی طریقے سے حبشہ کی طرف اور صومالیہ کی طرف اور سوڈان کی طرف، یہ سارے کے سارے، اور اردن کی طرف، یہ سارے، اور بلاد افریقہ کی طرف۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالہ دور کے اندر جو مدینہ پاک کے اندر آپ کا گزرا ہے، اس دوران کے اندر آپ خود کہاں کہاں گئے اور صحابہ کو کہاں کہاں بھیجا، جس میں جہاد اور تبلیغ دونوں اسفار ہیں، دونوں اسفار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے اور صحابہ کو کہاں کہاں بھیجا، وہ انہوں نے خط کشیدہ الفاظ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے خط کھینچا ہے، اور خط کھینچ کر اس علاقے تک لے کر گئے جس علاقے کی طرف صحابہ گئے ہیں۔ اس طرح تو میں نے اس کو دیکھا بغور، آج بھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف خط کشیدہ الفاظ ہیں، اور اتنے قریب 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 چاروں طرف اس کے اندر سرکل میں گھومے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ کے یہ جو گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر جیسے آپ کے 1 سے لے کر 12 تک کی گنتی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اور چاروں طرف اس کے نمبر ڈلے ہوئے، چاروں طرف نمبر ڈلے ہوئے، اور سینٹر کی جو سوئی ہے وہ ہر طرف جا رہی ہے، ہر طرف جا رہی ہے، ہر طرف جا رہی ہے۔ ایسے مدینہ منورہ سے چاروں طرف کی آبادیاں، جو شرق میں آباد تھے، غرب میں آباد تھے، شمال میں آباد تھے، جنوب میں آباد تھے، جہاں جہاں آبادیاں تھیں، اللہ کے پیارے نبی نے تبلیغ کے لیے اور جہاد کے لیے صحابہ کو بھیجا اور اسفار کیے، اور پھر دور تک یہ سلسلہ گیا ہے، اردن تک گیا، شام تک گیا، یمن تک گیا، اور اسی طریقے سے حبشہ تک گیا، بلاد افریقہ تک گیا، حتیٰ کہ صومالیہ تک گیا، حتیٰ کہ اردن تک گیا، حتیٰ کہ جبوتی تک گیا، اور پھر اس کے آگے بڑھ کے بلاد افریقہ تک یہ سفر چلتا چلا گیا، ادھر سے عراق کی طرف چلا گیا، ادھر سے فارس کی طرف چلا گیا، ادھر سے ایران کی طرف چلا گیا۔ صحابہ اپنے دور میں ایران کے اندر پہنچے، صحابہ اپنے دور کے اندر عراق میں پہنچے، صحابہ اپنے دور کے اندر یمن کی طرف پہنچے، صحابہ اپنے دور کے اندر شام کی طرف پہنچے، صحابہ اپنے دور کے اندر اردن کی طرف گئے، صحابہ اپنے دور میں صومالیہ میں گئے، صحابہ اپنے دور کے اندر بلاد افریقہ کی طرف گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دور دراز تک صحابہ کے سفر پھیلے ہوئے ہیں جو مدینہ منورہ سے ہوئے۔ یہ کام ہوا، اور اس کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر مکہ والوں پر ایسی ہیبت اللہ پاک نے ڈالی، بلا آخر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر، اور یہ ایک ہزاروں کا قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرتا ہوا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصہ 10 سال بھی پورے نہیں ہیں، 9 سال ہیں، 9 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کو فتح کروا دیا۔ اب جیسے پاکستان کو بنانے کے لیے تحریک چلی، تحریک آزادی، اور پاکستان آزاد ہوا، اس طرح مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے بھی تحریک چلی ہے مدینہ پاک سے، اور بلا آخر چند سالوں کی محنت کے بعد مکہ المکرمہ آزاد ہوا۔ تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا جشن منایا، اور ایک جشن آج ہم 14 اگست کا بھی مناتے ہیں۔ آپس میں تقابلی جائزہ کر لینا ضروری ہے، بس مقابلہ آپس میں اس کا موازنہ کر لیں کہ اسلام نے مسلمان کو خوشی منانے سے منع نہیں کیا۔ خوشی مسلمان بھی مناتا ہے، کافر بھی مناتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر کی خوشی منانے کے اندر فرق ہے۔ کیا ہے؟ فرق ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس فرق کے بیان کرنے کو آپ تنگ نظری کہو، اس کو خوش دماغی کہو، اور اس کو جناب جو ہے وہ دقیانوسی سوچ کہو، کچھ بھی کہہ لو، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی قسم نہ یہ دقیانوسی سوچ ہے، نہ یہ تنگ نظری ہے، اور نہ یہ مذہب کی خشکی ہے۔ فرق کرو، فرق۔ آپ علیہ السلام آ رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، مختلف قبائل کے سرداروں کو، جو مسلمان قبائل تھے انصار کے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علامتی طور پہ جھنڈا دیا ہوا تھا۔ مثلا اس کے اندر ایک انصار کے قبیلے کے بڑے سردار سعد بن عبادہ ہیں، بہت دلیر، بہادر، وہ عرب کے شیروں میں سے ایک شیر تھا یہ،
سعد ابن عبادہ ان کا نام ہے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار، قبیلے انصار کا سردار بنا کر تھے سردار. ان کو اللہ کے نبی نے بطور اعزاز کے جھنڈا دیا، جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو تو تم اپنی قوم کو لے کر، انصار کو لے کر تم اس راستے سے داخل ہونا، اور یہ تمہارے پاس جھنڈا ہے، نبی کا جھنڈا. جس سمت سے یہ داخل ہوئے وہاں پر حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک مشرکین مکہ کا بڑا سردار تھا نا ابو سفیان، مسلمان نہیں ہوئے تھے اب تک، تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یہ. تو حضرت سعد ابن عبادہ جب وہاں سے گزرے اپنے قافلے کو لے کے، تو حضرت عباس سے ابو سفیان نے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس نے کہا یہ انصار کے قبیلے کا سردار ہے اور یہ ان کا شیر ہے، اس کا نام سعد ابن عبادہ ہے. اور یہ اپنے قافلے کو لے کر جب حضرت ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے جوش کے اندر اور جذبے کے اندر حضرت سعد ابن عبادہ نے ابو سفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتے ہوئے آگے گزرے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم تستحل الکعبہ، الیوم اذلہ اللہ قریشا. آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، اور آج کے دن کعبہ کے اندر خون حلال ہو گیا. آج کے دن خون ریزی کعبہ میں حلال ہے، اور آج کے دن قتل و غارت گری کا دن ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن خدا قریش کو ذلیل کرے گا. یہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت سعد اپنے قافلے اور اپنی ٹیم کے ساتھ ابو سفیان کو یہ سناتے ہوئے آگے بڑھے. ابو سفیان خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم اذلہ اللہ قریشا. آج کے دن قریش ذلیل ہوں گے، آج کے دن ان قریشیوں کو، مکہ والوں کو ہم قتل کریں گے، اور تمام ظلم و ستم کا جو انہوں نے 13 سال مکی دور میں مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا تھا، آج اس سارے ظلم و ستم کا بدلہ لینے کا دن آ گیا. اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور طاقت اور فتح عطا فرمائی ہے، اور ہم فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. آج ہم سب سے بدلہ لیں گے، اور ایک ایک مشرک کو، کافر کو، مکی کو اور قریشیوں کو ہم قتل کریں گے، اور ان کی خون کی ندیاں بہائیں گے مکہ کے اندر. اور آج مکہ المکرمہ میں کعبہ کے اندر خون حلال ہوگا، قتل و غارت گری آج حلال ہوگی یہاں پر. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن عبادہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے آگے چلے گئے تو میں تو خوف کے مارے میرا حال برا ہو گیا. میں نے حضرت عباس سے کہا کہ اس نوجوان کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندر جا کر خون ریزی کرے گا، تو اس سے پہلے کہ یہ نوجوان اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اندر خون ریزی کرے، حضور کے بعد جاتے ہیں. یہ حضور کے بعد دوڑے بھاگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے ان مسلمانوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی برادری کو آپ نے قتل کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ حالانکہ آپ تو ایک کامل انسان ہیں، اور آپ تو رحیم و شفیق ہیں، اور آپ تو اعلی اخلاق والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں سے درگزر اور معاف کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی ابو سفیان؟ کہا کہ سعد اس قسم کا اعلان کرتے ہوئے آگے چلے گئے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں سعد جا کر قریشیوں کو مکہ میں قتل نہ کرے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سعد جس جذبات کے ساتھ آگے بڑھا ہے نا، ہم نے بھی اس کو یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں بھی اس پر اطمینان نہیں ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں جا کر یہ خون ریزی نہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ بدلا، اور آپ علیہ السلام نے ابو سفیان سے کہا کہ سعد جھوٹ کہتا ہے، سعد غلط کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، میں اللہ کا پیغمبر کہتا ہوں نا، الیوم یوم المرحمہ،
الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن تو رحم کا دن ہے، آج کا دن تو شفقت کا دن ہے، آج کا دن تو رحم دلی کا اظہار کا دن ہے، اور آج کا دن تو وہ دن ہے جس دن اللہ قریشیوں کو عزت عطا فرمائے گا کہ قریش کا ایک فرد جس کو در یتیم کہا جاتا ہے، جب وہ اس مکہ میں آزادی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے تو آج تو اللہ نے میری برادری کو، میری قوم کو عزت عطا فرمانی ہے، آج تو قریشیوں کی عزت کا دن ہے۔ آپ نے فوراً ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر حضرت سعد سے یہ کہو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری سرداری معزول، یہ جھنڈا یعنی ہمیں دے دو۔ اور وہ جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے لے لیا، لیکن خطرہ تھا کہ حضرت سعد آنے والے کی بات کو تسلیم نہ کریں کہ شاید یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، تو آقا نامدار نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر دی کہ جاؤ یہ میری پگڑی لے کر جاؤ، تاکہ سعد اس پگڑی کو دیکھ کر علامت سمجھ لے کہ ہاں اللہ کے نبی کا قاصد ہے۔ ایسا جذبہ تھا اس وقت میں۔ تو بہرحال جانے والے حضور کی پگڑی لے کر گئے اور ان سے کہا حضرت سعد سے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جھنڈا تم واپس دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، یہ جھنڈا کس کو دیا جائے؟ تو حضرت سعد سے کہا گیا کہ یہ جھنڈا تم اپنے بیٹے حضرت قیس کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ اپنے بیٹے قیس کو، قیس ابن سعد۔ اور قیس جو تھے یہ بھی خود بہت بڑے عرب کے دلیروں میں تھے، بہت بڑے دلیروں میں تھے، بہت بڑا آدمی تھا کہ جو ہے بہادر کا بیٹا بھی بہادر ہوا کرتا ہے، بزدل کا بیٹا بزدل ہوا کرتا ہے، تو باپ کا بھی ایک مقام تھا۔ تو حضرت قیس کو جھنڈا دینے کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے قیس کو یہ جھنڈا دے دیں۔ وہ جھنڈا حضرت قیس کو دے دیا گیا۔ وہ بھی بڑے سمجھدار قسم کے، بڑے فتین قسم کے آدمی تھے، بڑی ان کی جو ہے نا فطانت اور سمجھداری کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بڑے فیاض تھے، بڑے فیاض تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی ایک موقع پر حضرت قیس کے پاس اور آ کر کہنے لگی بڑھیا، ایک بوڑھی عورت آ کر حضرت قیس سے کہنے لگی کہ اے قیس میرے گھر میں چوہے کم ہو گئے، میرے گھر میں چوہے کم ہو گئے۔ تو حضرت قیس اتنا سمجھدار آدمی تھا، جب ایک بوڑھی عورت نے آ کر حضرت قیس سے شکایت کری کہ قیس میرے گھر میں چوہے کم ہو گئے، فرمانے لگے بڑھیا تیرے سوال کرنے کا انداز بڑا بہترین ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے گھر میں اناج نہیں ہے، جس گھر میں اناج نہ ہو وہاں پر چوہے کم ہو جاتے ہیں، میں سمجھ گیا۔ اور تیرے سوال کا انداز بڑا پیارا ہے، تو نے جو سوال کرنے کے لیے انداز اپنایا اس زمانے کی بوڑھی عورتوں میں اتنی سمجھ ہو۔ قیس میرے گھر میں چوہے کم ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قیس کے پاس وہ بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی ہے قیس خدا کی قسم میرے گھر میں چوہے آ کر قلع بازیاں کھا رہے ہیں، میرے گھر میں آ کے چوہے قلع بازی کھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی قلع بازی کب کھاتا ہے آدمی؟ بولو، جب بھوکا ہوتا ہے نا، بھوک سے قلع بازیاں کھاتا ہے نا آدمی۔ تو اے قیس میرے گھر میں چوہے قلع بازیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت قیس نے کہا اے اماں تیرے سوال کا انداز بڑا پیارا ہے، انشاءاللہ میں تیرا گھر اناج سے اتنا بھر دوں گا کہ تیرے گھر میں چوہے قلع بازی کھانے کے بجائے کودنا شروع کر دیں گے۔ کیا شروع کر دیں گے؟ کودنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا پیٹ میں گیا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ، جب پیٹ میں چارہ جاتا ہے تو بیچارہ اچھلنے لگتا۔ کہا تیرے گھر میں اتنا اناج ڈال دوں گا میں کہ تیرے گھر میں قلع بازی کھانے کے بجائے چوہے کودنا شروع کر دیں گے، کودنا شروع کر دیں گے۔ ایسے سمجھدار آدمی تھے۔ تو حضور نے کہا کہ سعد سے کہو بیٹے کو قیس کو دے دے، بعد وہ حضرت قیس کو دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا انداز کہ آپ فتح مکہ کی خوشی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھو کیسے داخل ہو رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ المرلا میں داخل ہوئے تو فتح کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، لیکن سر مبارک آپ کا جھکا ہوا ہے، اور اتنا سر جھکا لیا سواری کے اوپر کہ آپ کی پیشانی جو تھی وہ جو اونٹ کا پلان ہوتا ہے جس پر بیٹھتے ہیں اس کی 2
کبیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ایک بیچ میں کب ہوتی ہے، ایک آگے ہوتی ہے، ایک پیچھے ہوتی ہے، ایک آگے بیٹھتا ہے، ایک پیچھے بیٹھتا ہے۔ تو اس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جھکا کر اتنا سر جھکاتے 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 اتنا ہو گئے کہ وہ اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے پالان کی ہڈی اور اس کی جو لکڑی ہے اس پر حضور کا سر مبارک تھا، اور آپ کی زمان مبارک پر فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت یہ الفاظ، یہ جشن ہے، یہ حضور کا جشن ہے۔ کیا زبان پہ الفاظ ہے؟ بہت تواضع اور انکساری کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ دشمنوں کو جو شکست دی گئی ہے، یہ شکست ہم نے یا ہمارے ساتھیوں نے نہیں دی، بلکہ اس دشمنوں کو شکست کس نے دی؟ یا اللہ تو نے دی۔ کس نے دی؟ تو نے دی۔ اور یا اللہ اپنے بندے کو محمد کو جو عزت ملی ہے، یہ عزت کس نے دی ہے؟ یا اللہ تو نے دی۔ اور یا اللہ تو نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، نصر عبدا وحزم الاحزاب وحدا، بندے کی مدد تو نے کی ہے اور تمام لشکروں کو شکست یا اللہ تو نے دی ہے۔ ہمارا کوئی بھی اس میں یا اللہ اس کے اندر ہمارا کوئی بھی اس کے اندر کارنامہ نہیں ہے، تمام کے تمام دشمنوں کو شکست اور لشکروں کو شکست دینے والی ذات تیری ہے، اور یا اللہ تو نے ہماری مدد فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ، نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، یہ حضور کی زبان مبارک پر۔ اللہ تیرا شکر ادا، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ الحمدللہ وحدہ، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کری، وحزم الاحزاب وحدہ، اور سارے لشکروں کو شکست دی۔ اور یا اللہ تو نے اپنے بندے محمد سے جو وعدہ کیا تھا کہ تو عزت و شان کے ساتھ اس کو مکہ میں داخل کیے گا، کرے گا، وہ اپنے وعدہ پورا کر دی۔ آپ داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر سب سے پہلا عمل جو کیا وہ یہ کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کیا، اور طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کر رہے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور طواف کے دوران آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی ہے، اور بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت مختلف قبیلوں کے رکھے ہوئے تھے، مختلف خدا بنا کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آزادی اور فتح کا جشن منانے کے لیے جا رہے ہیں، اور آزادی کی نعمت کے وقت میں اللہ کی نبی کی زبان کے اوپر جو قرآن پاک کے الفاظ اور تلاوت ہے وہ سورہ فتح پڑھ رہے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح پڑھتے جا رہے ہیں۔ فتح والے دن مکہ المکرمہ میں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ بولو بھائی، کیا پڑھا جا رہا تھا؟ سورہ فتح پڑھی جا رہی ہے۔ اور ہمارے 14 اگست کے اندر فتح والے دن کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ارے بتاؤ جی، بتاؤ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو بلا کے کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن خوانی ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ فنکشن ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ فنکشن ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، بے غیرتی ہو رہی ہے۔ رات 2 بجے تک میں جاگتا رہا، میں اپنا کام مدرسے کا کرا رہا تھا، چونکہ اس کو ہم نے شروع کرنا ہے پیر کو، تو اس میں کام ہے وہ کھچوا رہا ہوں۔ رات 2 بجے تک، آپ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، رات 2 بجے تک میں نے اس روڈ کے اوپر سینکڑوں کی تعداد کے اندر نوجوانوں کو آوارگی کرتے ہوئے اور نوجوان عورتوں کو آوارگی کے ساتھ اس روڈ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے پیارے نبی فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہو رہے ہیں، ایک عورت بھی اپنے گھر سے باہر نہیں تھی،
اور آپ کی رات 14 اگست تھی. آپ بتائیں کہ کیا روڈوں پر آپ گئے ہوں گے؟ میں تو اپنی مسجد و مدرسے میں لگا رہتا ہوں، میرا تو اس چار دیواری سے باہر کا کام کم ہے، تو میں تو ساری زندگی ادھر ہی لگا گیا. تو اس روڈ کے اوپر میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ نوجوان بچیاں بےہودہ گندے لباسوں کے اندر روڈوں پر پھر رہی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ، اور لے کے پھر رہے ہیں سارے. رات کے 2 بجے تک موٹر سائیکلوں پہ خواتین علاقے میں انٹری مار رہی تھی. پتہ نہیں کب کے نکلے ہوئے ہوں گے، کہاں شہر میں بتیاں دکھانے کے لیے لے کے گئے ہوں گے. وہ دیہات والے بتی دیکھنے کے لیے یہاں پر آ جائیں تو ان کو دیہاتی کہہ دیتے ہیں، اور خود اپنی عورتوں کو بتیاں دکھانے لے جاتے ہیں، شہری کہلاتے ہیں. کہتے ہیں پنجاب والے بتیاں دیکھنے آتے ہیں. تو تم کیا دکھانے لے گئے تھے؟ تم اپنی اماں کو دکھانے لے گئے تھے کل رات، اپنی عورتوں کو لے کے، بیٹیوں کو لے کے نکلے، بیگمات کو لے کے نکلے. تم اپنی اماں سے ملوانے لے گئے تھے. تم بھی تو بتیاں دکھانے لے جاتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ آؤ چل کے بلڈنگیں سجی ہوئی ہیں، ان بلڈنگوں کو دیکھ کے آتے ہیں. تو پنجاب اگر ادھر آ جائے، پٹھان ادھر اگر آ جائے تو کہتے ہیں بتیاں دیکھنے آئے ہوئے یہاں پر. تم نے کیا دکھایا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی گھر والیاں ہیں. فتح مکہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آزادی کی نعمت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. ایک گھر والی حضور کے ساتھ نہیں ہے، تمام گھر والیوں کو مکہ میں داخل ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بھیج دیا ہے. اور قرآن پاک کی آیت ان کے سامنے ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے کام بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی کی گھر والیوں کو کہہ رہے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے آپ کو گھروں میں جماؤ، اپنے آپ کو گھروں میں ٹھہراؤ، اپنے آپ کو گھروں میں قید کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر کسی کا دل چاہے تو قرآن پاک کا 22واں پارہ کھولے اور 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اس آیت کا ترجمہ دیکھے. چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے اور تعلق رکھنے والی جماعت سے ہو، وہ اپنے مفسر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کے اندر عورتوں کو کیا آرڈر دیا ہے. ہر جگہ یہ ترجمہ ملے گا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے آپ کو گھروں میں جماؤ. اے عورتوں کی جماعت، اپنے آپ کو گھروں میں جماؤ، اپنے آپ کو گھروں میں ٹھہراؤ، اپنے آپ کو گھروں میں قید کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں زمانے جاہلیت کے اندر بے پردہ اور بے غیرتی اور بے حیائی کے ساتھ روڈوں کی زینت بنی ہوئی تھی. اے ایمان والی عورتوں، تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کی نقالی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جو پہلی جہالت ہے، جاہلیت کا زمانہ ہے، وہ جاہلیت کے زمانے میں عورت روڈوں پر ننگی آتی تھی، بے حیا بے غیرت بن کے آتی تھی. تم مسلمان عورتیں ہو، تمہارے لیے کافروں کے اور جاہلیت کے زمانوں کی نقالی کرنا مناسب نہیں، تمہاری شان نہیں ہے. تم ایمان والی ہو، ایمان والی عورت باحیا ہوا کرتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن کافر اور مسلمان کی خوشی میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے. مسلمان کو خوشی دی گئی ہے، منانے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے کچھ قیودات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں. ان پابندیوں کی رعایت کر کر خوشی منائیں گے، اللہ پاک کو ہماری خوشی پسند آئے گی، اللہ کو ہماری خوشی پسند آئی. اسی حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے نا، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزی میں، اللہ پاک روزے دار کو روزے کی برکت سے 2 خوشیاں عطا کرتا ہے. کتنے؟ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان. رمضانوں میں سنا ہے آپ نے بیان، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 خوشیاں ہیں. آپ نے فرمایا ایک خوشی تو روزے دار کے لیے اس وقت ہے جس وقت افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بس سارا دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، دسترخوان اب سجا ہوا ہے اور 2-3-4 منٹ آگے رہ گئے ہیں. بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہے، شربت رکھا ہوا ہے، ملک شیک رکھا ہوا ہے، اور جناب آم رکھا ہوا ہے، اور چونسا رکھا ہوا ہے، اور کباب رکھے ہوئے ہیں، اور تکے رکھے ہوئے ہیں، اور پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور جلیبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جناب کالا چنا تو سفید چنا تو پیلا چنا تو ہرا چنا، پتہ نہیں کون کون سے الا بلا، اور جناب یہ رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے. اور کتنے منٹ رہ گئے؟
3 سے 4 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے اور بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی عند الافطار، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے وقت میں اللہ نے خوشی رکھی ہے کہ بس اب تھوڑی سی دیر ہے، پابندی ہٹنے والی ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے، بس اب ہمارے لیے سب کچھ جائز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جناب اذان ہوتی ہے اور اذان ہوتے ہی سب کچھ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اب اپنی مرضی سے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن اس کھانے پینے کے اندر اس کو ناچ گانا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس دسترخوان پر خوشی کے وقت میں بیٹھنے کے وقت میں اس کو دعا بتائی گئی ہے؟ کیا بتائی گئی یہ بتاؤ؟ جب روزے کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور وہ خوشی کا وقت آنے والا ہوتا ہے جو 2-4 منٹ میں لگنے والا ہے، اس وقت میں ناچنا گانا کرتے ہو یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہو؟ ارے بولو کیا کرتے ہو؟ ساروں نے کیا کیا رمضان میں؟ ساروں نے کیا کیا؟ دعا مانگی۔ تو جب آپ کو خوشی کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، آپ انگریز کے قانون کے مطابق رات 12 بجے خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ سن 1947 اور 27ویں شب تھی رمضان المبارک کی جب پاکستان آزاد ہوا۔ سن 1947 اور شب کون سی تھی؟ 27ویں شب رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک کی رات میں اللہ نے پاکستان کی آزادی کا اعلان پاکستان میں نشر کروایا تھا۔ ریڈیو سے جو خبر نشر ہوئی تھی، پاکستان کی آزادی کی خبر نشر ہونے کا جو وقت تھا وہ رات کا وقت تھا، اور اس رات کے اندر اللہ کی شان رمضان کا مہینہ، اور رمضان میں بھی 27ویں شب تھی۔ کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ تو مسلمانوں کو اللہ نے عبادت کے مہینے میں، تقدس کے مہینے میں، پاکیزگی کے مہینے میں اللہ نے آزادی دی۔ تو کیا سکھایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ناچ گانا کرنا ہے، تم نے آوارگی کرنی ہے، بے حیائیاں کرنی، یا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے کو ایسے رکھنا ہے؟ دیکھو میں یہاں آخری بات ایک عرض کر رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بڑے اکابر علماء میں گزرے ہیں۔ حضرت نے ایک بات لکھی ہے اور وہ ہے بڑا مکالمہ تفسیری، میں وہ پورا نہیں بتاتا، اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کی عیاری اس مکالمے کا مضمون ہے۔ شیطان کی عیاری، اوپر لکھا ہے شیطان کی عیاری، مکائد الشیطان، شیطان کی مکاری، پھر اس کے تحت یہ عربی میں پورا مضمون ہے۔ میں اس کا اردو میں چند الفاظ میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قلب انسانی پر دیکھو، میری طرف متوجہ رہنا ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی، ادھر دیکھیں میری طرف۔ قلب انسانی پر میں نے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ قلب انسانی پر عام طور پر 2 حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ قلب انسانی پر عام طور پر 2 حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک غم کی حالت اور دوسری، بول دو، خود ہی بول دو، 2 حالتیں۔ یہ 2 حالتیں انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہیں، ہمیشہ ایسا رہتا ہے، کبھی آدمی خوش ہوگا، کبھی آدمی غم زدہ ہوگا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں قلب انسانی پر عام طور پر 2 حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک حالت کا نام حالت غم ہے اور دوسری حالت کا نام حالت خوشی ہے۔ یہ غم کی حالت کب طاری ہوتی ہے؟ علامہ نے لکھا ہے کہ یہ غم کی حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب عام طور پہ، عمومی طور پر انسان کی کوئی متاع عزیز گم ہو جائے۔ متاع عزیز، مر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، پیسہ چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیوی مر گئی، متاع عزیز گم ہو جائے، متاع عزیز۔ قلب انسانی پر عام طور پہ 2 حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک حالت کا نام حالت غم ہے اور دوسری حالت کا نام حالت خوشی ہے۔ حالت غم کب طاری ہوتی ہے؟ لکھا ہے کہ حالت غم جب طاری ہوتی ہے جب انسان کی کوئی متاع عزیز گم ہو جائے، کوئی غم، اور دوسری حالت جو خوشی کی حالت ہے یہ کب طاری ہوتی ہے؟ جب انسان کو کوئی نعمت مل جائے، جب آدمی کو کوئی نعمت اور کوئی آدمی کو خوشی کی چیز مل جائے، جب آدمی کو کوئی نعمت مل جائے، کوئی راحت مل جائے، کوئی آدمی کو من چاہی چیز مل جائے، تو پھر آدمی کے دل کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ خوشی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ 2 حالتیں رہتی ہیں، یہ 2 حالتیں رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں حالتوں کی مناسبت سے مسلمانوں کو ان دونوں موقعوں کے لیے ایک ایک عبادت عطا کر دی ہے۔ ایک ایک کیا کر دی؟ عبادت عطا کر دی۔ بس میں آخری باتیں کر رہا ہوں، غور سے سن لو۔ اس کے بعد تو شاید میرا اگر زندگی رہی تو 2 مہینے کے بعد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ ہماری 18 کی حج بیت اللہ کے سفر میں روانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس آسان فرما دے اس سفر کو، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے، اور
اور ابھی تک ہمیں اس نے شیڈول پکا نہیں دیا ہے، لیکن یہی کہا ہے کہ منگل یا بدھ کو آپ کا سفر ہوگا۔ ہماری جماعت ہے 2 مہینے کے لیے بنی ہے مکہ المکرمہ میں حاجیوں میں کام کرنے کے لیے، تو 2 مہینے کا تقریباً ہمارا سفر ہے۔ تو ابھی ویسے حج میں 40 دن ہیں، تو انشاءاللہ ہم پہلے سے یکم یا ذی القعدہ پورا اور ذی الحج کے پھر 10 دن، اس کے بعد پھر 20 دن ہمارے اور ہیں۔ تو شاید آپ سے اگلے جمعے سے پھر میری 2 مہینے تک ملاقات نہ ہو، زندگی رہے گی تو پھر انشاءاللہ مل لیں گے۔ تو 2 حالتیں طاری ہوتی ہیں، 2 حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ ایک حالت کا نام حالت غم، دوسری حالت کا نام حالت خوشی ہے۔ ان دونوں حالتوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انہی دونوں حالتوں کی کیفیت کے اعتبار سے 2 عبادتیں عطا کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ عبادتیں عطا کی ہیں۔ حالت غم کی کیا عبادت ہے آپ کی؟ حالت غم میں کیا چیز عبادت بنتی ہے آپ کی، بتاؤ؟ حالت غم طاری ہو گیا ہے، تو اس موقع کی کیا عبادت ہے آپ کے پاس؟ بتائیے، جلدی سے بتاؤ، کوئی بتاؤ جلدی سے۔ حالت غم کی عبادت بتاؤ بھائی، جلدی سے بتاؤ۔ حالت غم کی عبادت صبر ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا حالت غم کے موقع پر جب تم پر کوئی تکلیف آوے، کوئی صدمہ آئے، کوئی تکلیف آوے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تمہارا نقصان ہو جائے اور تمہاری کوئی متاع عزیز گم ہو جائے، تو تم اس موقع کے اوپر کیا کرو؟ صبر کرو۔ کیا کرو؟ اور صبر بڑی عبادت ہے۔ بولو صبر کیا ہے؟ بڑی عبادت ہے۔ اور ایک حالت تمہارے اوپر تاری ہوگی، تمہارے دل کے اوپر حالت خوشی، تو حالت خوشی کے موقع کی بھی ایک عبادت عطا کر دی۔ اس عبادت کا نام کیا ہے؟ بولو۔ شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا۔ اللہ نے دونوں مواقع کے اعتبار سے ایک ایک عبادت دے دی۔ فرمایا جب تمہارے اوپر مصیبت آوے تو اس وقت کی عبادت کیا ہے کہ تم صبر کرنا، تم دعا میں لگنا، تم نماز میں لگنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور راستے کے اندر کسی نے ان کے بھائی کے انتقال کی خبر دی۔ سواری کو ایک طرف لگایا اور اترے سواری سے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کری اور دیر تک دعا میں لگے رہے، اور اس کے بعد فارغ ہو کر 7 غلام سے کہا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ بولو بھائیو، اوہو کیا بتاؤں میں آپ کو۔ آپ کہتے ہوگے یار مولوی ہے کیا بلا ہے کہ یہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی تقریر کرتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں قوم کو کیسے پیغام منتقل کر دوں، میرے پاس کوئی اور وقت نہیں ہے قوم سے بات کرنے کا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے بھائی کی موت کی خبر ملی ہے، سائیڈ میں سواری لگائی ہے اور اتر کے نماز پڑھی خوشو خضوع سے اور دیر تک دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا غلام ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کو حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے موقع کی، مصیبت کے موقع کی عبادت ہے صبر کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور خوشی کا موقع اللہ عطا کر دے، جیسے آج 14 اگست ہے تو خوشی کا موقع اللہ عطا کر دے، تو خوشی کے موقع کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا خوشی کی موقع کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس نعمت پر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ یہ اس نعمت کی کیا ہے؟ یہ اس موقع کی عبادت ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کمال عیاری سے کام لیا، شیطان نے کمال عیاری سے کام لیتے ہوئے ان دونوں مواقع میں ہمیں ان عبادت میں لگنے کے بجائے کہ یہ اگر ان عبادات میں لگ گئے جو اس موقع کی ہیں تو ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا دنیا اور آخرت میں رحمت کا سامان کر دیں گے۔ شیطان نے کمال عیاری سے کام لیتے ہوئے ان دونوں موقعوں پر عبادت میں لگنے سے روکنے کے لیے اس کے مقابلے میں 2 گناہ کے معصیت کے کام قوم کے ذمہ لگا دیے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ صبر اور نماز میں لگنے کے بجائے جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، رونے دھونے لگتے
لگتے ہیں، چیخو پکار کرنے لگتے ہیں، بال نوچنے لگتے ہیں، سینہ کو بھی شروع کر دیتے ہیں، اپنے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں اور اس کا نام ماتم بتاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے، بخاری کی روایت ہے کہ جو غم کے موقع پر سینہ کو بھی کرے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے بالوں کو نوچے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، خدا کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کافرانہ طریقے ہیں۔ یہ کون سے طریقے ہیں؟ کافرانہ طریقے ہیں۔ ماتم کرنا کافرانہ طریقہ ہے۔ اسلام نے مصیبت میں کیا سکھایا؟ بولو کیا سکھایا اسلام نے؟ اسلام نے ماتم سکھایا یا صبر سکھایا ہے؟ صبر سکھایا ہے۔ فرمایا تم صبر کرو، نماز پڑھو اور تم جزا فضا نہ کرو۔ شیطان نے کمال عیاری سے کام لیا اور مصیبت کے موقع پر ہمیں صبر اور دعا و نماز میں لگنے کے بجائے ہمارے کو اس نے جزا و فضا میں لگا دیا، تاکہ یہ بہت بڑے اجر و ثواب سے اور بہت بڑی عبادت سے محروم ہو جائیں۔ نمبر 2 آ جائیے، شیطان نے کمال عیاری سے کام لیا اور شیطان نے کمال عیاری سے کام لے کر خوشی کے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد میں لگنے کے بجائے، اور ایک سجدہ ہوتا ہے اس کو سجدہ تشکر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تشکر کہتے ہیں۔ جیسے حاجی حج پر جائیں گے نا تو حاجیوں کو حج پر بھی قربانی کرنا پڑتی ہے اور اپنے ملک میں بھی قربانی کرانی پڑتی ہے۔ جو اپنے ملک میں حاجی قربانی کرواتے ہیں وہ مال پر جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ ہے، اور حج کے موقع پہ جو قربانی ہوتی ہے وہ دم شکر کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ دم شکر۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کروڑوں انسانوں میں سے منتخب کر کے مجھے بیت اللہ پہنچا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عمرہ کرا دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عرفات کا میدان دکھا دیا، تو نے بیت اللہ کے چکر لگوا دیے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ تو نے مجھے مینا کے میدان میں خیمے میں ٹھہرایا، تو نے مجھے مزدلفہ کی رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تو نے مجھ سے طواف زیارت کرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا خدا نے تمہارے کو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پر تم اللہ کے نام پر کیا کرو؟ جانور کو ذبح کرو۔ اس کا نام کیا رکھا؟ دم شکر رکھا ہے۔ دم شکر رکھا ہے۔ یہ اتنی جاہل قوم ہو گئی ہے کہ یہ خوشی کے اندر جانور ذبح کرنے کے بجائے انگریزوں کی طرح کیا کٹواتے ہیں بچوں سے؟ بولو کیا کٹواتے ہیں؟ کیک کٹوا رہے ہیں۔ اب کیک کاٹنا انگریز کا طریقہ ہے۔ اگر تمہیں اپنے نبی کے طریقے پر خوشی منانی ہے تو آ میدان کے اندر بکرے کو ذبح کر، آ میدان کے اندر اونٹ کا نہر کر، آ میدان کے اندر گائے کی قربانی دے اور اس سارے گوشت کو بنوا کر غریبوں میں تقسیم کر دے۔ یہ تیرے نبی کے خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ خون بہا تو دم شکر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں علامہ ابن قیم کی گفتگو کا خلاصہ بتا کر اپنی بات کو بالکل سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ اسے غور سے لے لینا بھائیو، غور سے سن لینا۔ آج 14 اگست ہے، ہمارے لیے یہ پیغام بہت ضروری ہے، اسے میں دینا اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ تو خوشی کے موقع پر عبادت ملی تھی ہمیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ کے نبی نے بھی خوشی منانے کے لیے اس دن فتح مکہ میں جاتے وقت کیا پڑھنا شروع کر دی تھی؟ سورۃ الفتح۔ تو تم اپنے ہاں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بناؤ، مسجدوں میں آؤ، قرآن پڑھو، سورہ فتح کی تلاوت کرو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کے جمع ہو کر سورہ یاسین پڑھو، اپنے گھروں میں بچوں کو جمع کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرما اور خوب دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ ہمارے کو صالح حکمران عطا فرمائے، صالح قیادت عطا فرمائے، اور اس ملک کے وفادار لوگ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اس ملک کے جتنے غنڈے ہیں اور جتنے بد کردار ہیں اور جتنے اس ملک کے ساتھ وفاداری کرنے کے بجائے غداریاں کرنے والے ہیں، خدا ان کی سازشوں سے اس زمین کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے۔ آمین کہہ دو۔ یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا دیش ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں۔ 6 لاکھ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے اور ہمارے خاندان کے لوگوں نے اس پاکستان کو بنانے کے اندر 6 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ اس لیے تو نہ دیا تھا کہ قوم ناچ گانوں کی محفلیں سجاوے، قوم شرابیں پیے، قوم شراب اور شباب کرے، قوم اس رات کے اندر آتش
گیری کے مادوں کو استعمال کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کافرانہ انداز کی خوشیاں ہیں, کافرانہ انداز کی خوشیاں ہیں. اسلام اس کا سبق نہیں دیتا. تو علامہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع کی عبادت عطا فرمائی کہ تم تشکر کرو, قرآن پڑھو اور سجدہ تشکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہارے کو نعمت عطا فرمائی. اس نعمت پر کیا کرنا ہے؟ ساری قوم کو رات میں سجدے میں گرنا چاہیے تھا. آج کا دن ہے سجدہ کرنے کا دن ہے. 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھنا. اب بتاؤ اس مجمع کے اندر آپ کے پاس ابھی عصر تک کا وقت ہے, عصر کے بعد تو پھر نفل پڑھنا جائز نہیں ہوگا, اور مغرب کے بعد ہمارے اعتبار سے دوسری تاریخ لگ جاتی ہے. گو کہ آپ انگریزی تاریخوں پہ چل رہے ہیں, رات 12 بجے تک آپ اس کو سمجھیں گے, لیکن ہمارے اعتبار سے, اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ تاریخ ہماری مغرب میں ختم ہو رہی ہے. عصر کے بعد نفل نہیں پڑھا جا سکتا. جمعے کے بعد سے عصر تک 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے کون پڑھ لے گا؟ کون پڑھ لے گا؟ ابھی پڑھ کے چلے جائیں, آسان ہو جائے گا. گھر جا کر ورنہ کھانے پینے میں آرام میں مشغول ہوئے تو وضو بھی جاتا رہے گا. پھر عصر میں آ کر وضو کرے گا آدمی تو پھر عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا. اس لیے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا. یا اللہ ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہماری قوم کو توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں اس ملک کے لیے صالح قیادت عطا فرما, یہاں کے لیے وسائل عطا فرما, اس کے ذرے ذرے کی تو حفاظت فرما. اور یا اللہ جیسے تیرے نبی نے اپنی خوشی منائی ہے اس طرح ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرما. تو اب علامہ نے لکھا کہ یہ سجدہ تشکر بجانے کے بجائے کمال عیاری سے شیطان نے کام لیتے ہوئے ان کو شکر میں لگانے کے, نماز میں لگنے کے بجائے ان کو ناچ گانوں میں لگا دیا. پھر یہ لکھنے کے بعد آگے اپنی بات کو شیخ نے ختم کیا اور ختم کر کے یہ آیت پڑھی. میں بھی اپنی بات اس پہ ختم کر رہا ہوں. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امید تو یہی ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا اس ہفتے میں انشاءاللہ منگل یا بدھ کو سفر ہوگا, اور جو ہمیں سفر کی ترتیب دی گئی ہے اس کے اندر مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے وہ بھی ہماری حج سے پہلے ترتیب دی گئی ہے. کیونکہ ہم تقریباً 40 دن پہلے جا رہے ہیں تو 10 دن ہمیں حج سے پہلے ملیں گے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر آدمی حاضری دیتا ہے تو عام طور کے اوپر اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے تعلق والوں کا سلام بھی حضور کے روزے پر پیش کر دیں. لیکن علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ آدمی صرف اسی کا سلام پیش کر سکتا ہے جس نے اس کو سلام کے لیے کہا ہو, اور اگر بغیر کہے کسی کا سلام پیش کر دے گا تو بظاہراً جھوٹ کی شکل بنے گی. ایک آدمی نے کہا نہیں اور پھر آپ حضور کے روزے پہ جا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فلانا امتی آپ کو سلام کہہ رہا تھا, آپ اس کا سلام قبول کر لیں. تو میری عادت ہے کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ اس سفر کی سعادت عطا فرماتے ہیں, جانے کا موقع عطا فرماتے ہیں, تو میں اپنے نمازی بھائیوں سے, تعلق والوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچا دوں, اگر آپ کی اجازت ہو. تو اگر آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں آپ پہنچا دیں تو انشاءاللہ حاضری کا موقع لگے گا تو انشاءاللہ پہنچا دیں. کس کس کا سلام پہنچا دیں حضور؟ سب کا پہنچا دیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ساتھیوں کا نام ذہن میں آ جاتا ہے تو آدمی ان کا نام پیش کر دیتا ہے, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, نام یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو پھر جتنے لوگوں نے کہا ہوتا ہے تو ایک اجمالی علماء بتاتے ہیں طریقہ کار کہ یا رسول اللہ آپ کے جس امتی نے مجھے آپ کے روزے پر سلام پہنچانے کے لیے وصیت کی ہے اور مجھے کہا ہے, آپ ان سب کا سلام یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے. تو اس طرح سب کا سلام پہنچ جاتا ہے. تو آپ سب کا سلام پہنچا دوں انشاءاللہ. اللہ قبول فرما. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك, اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو گناہوں سے پاکیزہ زندگی عطا فرما, موت تک گناہوں سے پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے اس ملک کو, اس دیش کو, یا اللہ اس کی آزادی کی ہمیں سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہمارے
ہمارے ملک کے ذرے ذرے کی چپے چپے کی اللہ تو کریم اپنے کرم سے حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے اس ملک کے اندر جتنے وفادار ہیں یا اللہ ان تمام وفادار لوگوں کی وفاداریاں یا اللہ اس ملک کی ترقی کے لیے یا اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرما، اور یا اللہ ہمارے اس ملک کو یا اللہ وفادار لوگوں کی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک صالح قیادت عطا فرما، ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، ہمارے ملک میں جتنے بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی لوگ آباد ہیں یا اللہ ان کو پاکستان کی سرزمین کی آزادی کی یا اللہ نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس ملک میں کلمے کا نفاذ یا اللہ تو قائم فرما، یا اللہ یہاں کے رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صوبوں کے اندر آپس میں ہم آئنگی پیدا فرما اور محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، ہر شہر کو دوسرے شہر کا محسن بنا اور ہر ایک کو دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ یا اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنا ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے جذبات ہیں ان کو ختم فرما دے، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی تو بھرپور حفاظت فرما، اس کو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جتنی بھی سازشوں کا یا اللہ سامنا ہے ان تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس ملک پاکستان کے گوشے گوشے کی تو حفاظت فرما، ہمارے اناج میں برکت عطا فرما، ہمارے ملک میں بارشوں کو جہاں ضرورت ہے وہاں نازل فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر یا اللہ تو غلہ پیدا فرما، ہمارے ملک کے پانی کے ذخیروں میں برکتیں دے، ہمارے ملک کے اناج میں برکت عطا فرما، ہماری ملک کی زمین میں برکت عطا فرما، یہاں کے رہنے والی عوام میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے ملک کے اندر ہونے والی تجارتیں ان تجارتوں میں برکت کو پیدا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، یا اللہ سلامتی کو پیدا فرما، خصوصاً ہمارے شہر کراچی کے اندر امن و امان کو پیدا فرما، ہر شہری کی ہر رہنے والے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اپنے کرم اور احسان سے ہمیں اس ملک کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما، جن بھائیوں نے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے مقروضین کے قرضوں کے لیے غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار کی حاضریاں عطا فرما، امسال ساری دنیا سے جہاں جہاں سے حجاج اکرام جمع ہو رہے ہیں یا اللہ سب کا تلبیہ اور سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرما، اور یا اللہ جتنے بھائی تیرے گھر میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سب کو بھی جل از جل حاضری کا موقع نصیب فرما، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر پہنچ کر سلام پیش کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر سلام کو پڑھنا اور سلام کو پیش کرنا، یا اللہ اس کی سعادتیں ہم سب کو بار بار عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔